اپنی زندگی میں اس آیت کو اپنی زندگی کا حصے دار بنائیں. اولاد کو کہہ رہا ہوں، اولاد کو سن لیں. جب دیکھیں نا کہ ماں باپ کے دلوں میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو رہی ہے، اعمال پہ لگ جائیں اور اس دعا پہ لگ جائیں اور حفاظت والے اعمال پہ لگ جائیں. قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے سن لیں، قیامت کے دن سب سے پہلے جو ترازو میں چیز تلے گی وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. اور سن لیں کہ سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے وہ خود بنا میاں بیوی کا ہے، آدم اور حوا. ماں باپ کا رشتہ نہیں بنا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں بنا، پھوپھی، بھانجا، بھانجی، خالہ، یہ کوئی رشتہ نہیں بنا. سب سے پہلے جو رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے. اور سب سے شیطان کا سب سے پہلا جو وار ہے وہ میاں بیوی پہ ہوتا ہے. لکھ لو میری بات. یہ اولاد کو چاہیے، یہ بہن بھائیوں کو چاہیے، یہ عزیزوں کو چاہیے، جب دیکھیں کہ کسی بات پہ بدگمانیاں ہوتی، بدگمانیاں ہیں، ہوتے شک ہیں، ہوتے وسوسے ہیں، کوئی بات کی بنیاد نہیں ہوتی، اگر گھر کے اندر کوئی تلخی یا گھر کے اندر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، فوراً اعمال پہ، فوراً تسبیحات پہ اور فوراً اس آیت پہ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا لگ جائیں، لگ جائیں. زندگی میں تلخیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہائے ہائے، مجھے ایک دانشور کی بات، بڑے سیانے کی بات یاد آئی. پھر کہا ضدیں جب بڑھ جاتی ہیں، سننا ذرا غور سے، ضدیں جب بڑھ جاتی ہیں پھر رشتے ہار جاتے ہیں، ضدیں جیت جاتی ہیں. پھر رشتے ہار جاتے ہیں اور ضدیں جیت جاتی ہیں. پھر بھائی بھائی ایسے جدا ہوتے ہیں کہ جنازے میں جا کے بھائی کے شاید ٹوٹے دل سے بھائی کا جنازہ پڑھا. مجھے آج بھی وہ شخص یاد ہے. میں کالج جا رہا تھا اور میں بیٹھا نا، تو میں نے کہا آپ کی تو والدہ نہیں فوت ہو گئی؟ کہ رہے ہاں، میں ذرا دوسرے شہر سے نا ہو کے پھر چل آ جاؤں گا. سگی والدہ، اور وہ اس وقت 62-63 سال کے تھے. اماں 80-85 سے اوپر ہوں گی. سگی والدہ فوت ہوئی ہیں. وہ شخص سنا ہے کسی جنازے کے آخر میں جا کے آخری صف میں کھڑا ہو گیا ہے. 3 بھائی تھے اور تینوں زندہ، اب 2 مر گئے، 1 زندہ. اور اماں کے جنازے میں پہنچا اور اماں کے ساتھ اس بندے کی ضد تھی. میں ان کے گھر کے حالات تھوڑے سے جانتا تھا. ماں کے ساتھ ضد تھی، کسی بات پہ تلخی ہوئی، ماں نے ڈانٹا، انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا. ماں نے پھر ڈانٹ دیا، انہوں نے اور انا کا مسئلہ بنایا. ماں نے پھر ڈانٹ دیا، آخر ضد بڑھ گئی اور پھر ضد جیت گئی. آخری وقت میں رشتے ہار گئے. ضد جیت گئی، رشتے ہار گئے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، یہ ضدوں کو توڑنے والی آیت ہے. یہ نسلوں میں برکتیں، دلوں کو ملانا، دلوں کو آپس میں جوڑنا، یہ وہ آیت ہے. میں قرآن کو بیان کر رہا ہوں. یہ وہ اللہ کا نام ہے، یہ وہ اللہ کا نام ہے جو اندیکھی دشمن قوت کو اٹھا کے پرے پھینک دے اور تجھ سے دور کر دے. جنات، شیاطین، وسوسے اور نظر بد، یہ اندیکھی وہ قوتیں ہیں جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی. میرے نظر بد پہ کتنے درس چلے؟ 7، 5، 4 کتنے یاد ہے کسی کو؟ 7 درس چلے. میں نے 50 سے زیادہ انگریزوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں اور اس کے لنکس ڈالے ہیں. کیوں جی لنکس موجود ہیں؟ اس کے لنکس موجود ہیں کہ آپ بیڈ آئی نظر بد کے اوپر اگر کوئی لنکس کھولنا چاہے تو کھول لیں کہ نظر بد ہمارا وسوسہ نہیں ہے، نظر بد کوئی ہمارا خیال نہیں ہے.
नजर बद कोई पत्थर के दौर की बातें नहीं है। नजर बद मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, और यहां तक फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर लोग नजर बद की वजह से मरेंगे। मेरी उम्मत के अक्सर लोग खुद मरेंगे भी नजर बद की वजह से, नजर बद की वजह से। हमारी जिंदगी में ये चीजें अनदेखी असर डालती हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा असर डालती है, हमारी जिंदगी को परेशान कर देती है। मुझे एक साहब कहने लगे आपके दर्स में आता हूं, बेचैन हो जाता हूं, उठ के चला जाता हूं, फिर आता हूं, फिर बैठ जाता हूं, फिर चला जाता हूं। साइंस के मुताबिक वो कहते हैं नजर बद की हकीकत है, उस नजर का इलाज अनदेखी नजर है। आप में से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आपको क्या पता इस बंदे की नजर के अंदर जहर है, इसकी नजर में तीर है, और ये नजर खा जाएगी मेरे रिस्क को, मेरे बच्चे को, मेरे हुस्न जमाल को, मेरे घर को, मेरी रोटी को, मेरे कारोबार को, मेरी जिंदगी को। आपको क्या खबर? लेकिन नजर बद का तोड़ एक सिर्फ छोटा सा बोल है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और नजर बद का तोड़ एक ये आयत है, जब उसकी नहूसत नस्लों में खुल जाए और रगों में खुल जाए तोड़े, फिर उसका वाहिद हल यह है कि वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। उसका ये निजाम है अल्लाह का कि अल्लाह पर इसकी बरकत से वो सारा का सारा जो रोग है अल्लाह उसको धो देते हैं। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। और जब भी एक दूसरे पे नजर पड़े, आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, आपकी गाड़ी आपको महबूब, आपका बच्चा, बेटी, बेटा, बीवी, साथी, दोस्त, घर, कोई चीज महबूब है और आप चाहते हैं इसकी हिफाजत हो, जब भी नजर उठे फौरन देखें और देखते ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक ही कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी चीजें, छोटा सा नूरानी बोल है, मुबारक बोल है, जिंदगी में रस घोल देते हैं, जिंदगी में खुशहालियां, राहतें, खुशियां, खुशहालियां आ जाती हैं। छोटे से बोल हैं, इन छोटे से बोलों को छोड़ के, इन नूरानी बोलों को छोड़ के अपनी जिंदगी तल्ख न बनाएं। वो बैतुल खला की दुआ है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, या वो ये जिंदगी का निजाम है वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, या देखते हुए बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी चीजें होती हैं, ये तिब की हिकमत के टोटके छोटे छोटे तो होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे पकड़ के दूर कर देते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।